جن کو وہ خود اپنے آپ ارینج کرتے ہیں کہ جی چند بندے دے دیو، وہ دے دیتے ہیں۔ وہ جناب وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پراسیکیوٹر بھی کورٹ میں ہوتا ہے، میں کورٹ میں بھی بیٹھتا رہا ہوں، وہ پھر میجسٹریٹ صاحب کو بھی یا اے سی صاحب کو بھی اپنی وہ ڈسپوزل دکھانی ہوتی ہے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی پڑیوں والے ہوتے ہیں یا جو بہت کم مقدار والے، وہ پولیس والا کہتا ہے یار ساڈی بھی کارروائی پہ آ جائے گی، وہ پی ایس آئی یا جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ صاحب کو کہتا ہے جناب تھوڑے تھوڑے جرمانے کر دیو، ایک کنفیشن کر لینا۔ وہ جناب مان جاتے ہیں کہ ہاں جی میں اقبال جرم کرتا ہوں، تو اس بادشاہ جی 500 جرمانہ، 700 جرمانہ، عدم ادائیگی 10 دن قید۔ وہ جرمانہ انہوں نے اس وقت رکھا ہوتا ہے، وہ جرمانہ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سزا ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ کپڑے چاڑ کے تے گھر بیبے کو چلا جاتا۔ تو یہ سسٹم ہی سارا ایسے قابل ترمیم ہے، قابل صحت ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات اس پر گورنمنٹ نے سختی کر دی مقدار کے حساب سے کہ جی مقدار زیادہ ہو تو پھر یہ ہونا چاہیے، تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا مقدار سے بھی۔ وہ جتنی بڑی مقدار ہوتی ہے اتنا بڑا وہ وکیل کرتے ہیں، نہیں تو وہ ہاں مال خانے میں مال ہی بدل دیا جاتا ہے، سسٹم ہی بدل لیتے ہیں۔ میں یار کیا بات کروں، حکومت والے کہیں گے کہ جی ساڈے وچ رہا ہے کہ آج ان ساڈیاں برائیاں پہ بیان کر رہا ہے، نقائص بیان کر رہا ہے۔ مجھے بڑا صدمہ ہے اس بات کا، میرے اپنے عزیز جو ہیں وہ برباد ہوئے ہیں اسی نشے کی وجہ سے۔ میں نے 2 دفعہ ان کا علاج کروایا ہے ریفارمیشن کے لیے، ان کو داخل کیے رکھا ہے 3 مہینے، روز کا اتنا خرچہ لمبا چوڑا، اور جا کے ان کو وہاں ملتا بھی رہا اور واش بھی کرتا رہا، واپس آئے پھر اسی طرح ہو گئے۔ اب میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ پھر بھی سوچتا ہوں، لیکن ان کے گھر والے اور بھائی بہن عزیز و اقارب وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ مریں گے تو جان چھوٹے گی۔ میں کہتا ہوں یار کمال ہے، اب کیسی باتیں کرتے ہو؟ اول تو میں ناممکن کا لفظ جو ہے وہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، سچی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ محنت کرے تو وہ کہ جناب یہ ماں فوت ہو گئی ہے، یہ ہتھوں ہی، یہ پیو بھی فوت ہو گیا یہ ہتھوں ہی، تو ہوں یہ بیوی بھی نس گئی ہے، روز نشہ کر کے تو انہوں مارتا سی، تو ہوں کدی کچھ کرتا ہے کدی کچھ کرتا ہے، گھر برباد ہو گیا، بیوی نس گئی ہے، اس کا ایک بچہ ہے، تو اس کا بھی میں نے اس کے سارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو کہا ہے وہ یار خدا دا واسطہ ہے اے بچے تو بچا لو۔ بڑی کوشش کی تھی میں، پنجابی کے اندر ٹل لایا ہے پبا باہر ہوا، لیکن میں شرک کو رہندا نہیں، میں اتوار میں جانا، بڑی کوشش کی تھی، منڈا میٹرک نہیں کر سکیا۔ اب میں نے سوچا ہے کہ یار میرے پاس جو میری اپنی ہیلپ ہے جس کو میں بڑے سینے سے لگائے بیٹھا ہوں اور بڑے زور شور سے اس کو چلا رہا ہوں، اس میں جو سسٹم ہے بچوں کو سکھانے کا، ہنرمندی کا، اس میں بٹھا دو۔ وہ اللہ کا شکر ہے میں نے ان سارے خاندان والوں کی بات نہ سنتے ہوئے بچے کو وہاں داخل کرا دیا،
وہ ساری استانیوں نے، ٹیچرز نے اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ یہ بڑا، میں نے وہ سمجھا کے بھیجا کہ لتر مارا گا تینوں وہ جڑا تیری نسلاں یاد رکھ لیا بندے کا پتر بن کے جو کام سیکھنا بھی ہے۔ امیزون کلاس میں بھی میں نے کہا اس کو کر دینا، وہ امیزون کلاس میں بھی ہو گیا ہے، اب کمائی بھی کرنے لگا ہے، اور کسی قسم کا نشہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اب نشے کے ماحول سے نکال لیا ہے۔ اب وہ صبح جاتا ہے، شام تک وہاں کمپیوٹر سیکھتا ہے اور باقی چیزیں سیکھ رہا ہے۔ تو میں پچھتاتا ہوں کہ یار میں نے اس کو پہلے ہی کر دیا ہوتا، یہ میٹرک بھی کر جاتا۔ وہ سارے کہتے ہیں سر آپ اپنی رائے اس بچے کے بارے میں ٹھیک کر لیں، یہ اچھا بچہ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے باپ نے اس کو جو تربیت کی ہے، اس کو پالا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے اس کے باپ کی تربیت کا اثر اس پر ابھی تک نہیں پڑا۔ چلو میں نے کہا یار اب میں اس کو نا کسی وقت میٹرک بھی کرا دیتا ہوں، کوئی انتظام میں سوچ رہا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے جس کا ذکر میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جو عزیز و اقارب ہیں وہ دولت اکٹھے کرنے کے چکر میں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں ابھی ایک عزیز کی بات کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار میں انہوں پوچھنا ہے کہ فلانا جڑا ساڈا ڈونر سی اس نے ملینر سی، تو سارے کہتے سی جی ہوں یہ ٹریلینر بننا چاہتا ہے، وہ بن گیا ٹریلینر کہ نہیں؟ کیا کرنا ہے یار؟ ان کا یہ ایک ساتھی فوت ہوا ہے اگلے دن، میرا دل ہے کہ پوچھا کہ وہ بھی ٹریلینر ہو گیا سی تو کی نال لے کے گیا ہے؟ وہ یاروں کو خدا دا خوف کرو، وہ دولت تواڈے کول ہے، کٹھی تسی کیتی ہے، حساب تسی دینا ہے۔ میں نا اگلے جان بندہ جانا ہے، جانے فرشتے نے لیا بھائی کی لیا ہے، اینی تیری عمر سی، تے جڑے اتھوں والے نے وہ سراہنا فرولتے ہیں، اے بابا چھڈ کے گیا ہے، وہ دو چار سنا دینے کریاں کریاں، وہ سارا کچھ کھا پی گیا اڑا کے، وہ کہ نہیں بڑا مال ہے، چابیاں تے فلانا تے فلانا تے فلانا، حساب انہوں دینا پینا ہے۔ تے جناب کھان پین والے جڑے پیچھے بیٹھے ہیں وہ نے سارے، مقصد یہ ہے ملینر ٹریلینر فلانے 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 کس کام ہے؟ وہ سارے ٹبر نو میں آخیا یار ایس منڈے کا کوئی خیال کر دیو، انہوں تو کرے لاکھ 2 لاکھ روپیہ پا کے کرے ان کوئی چھوٹے موٹے کاروبار پا دیو، کسی نار لا دیو، یہ تھوڑے جو لالچ ہوئے گا، شام نو 10 روپیے بھی کمائے گا، اگلے دن بھی کمائے گا، یہ کام کرنے لگے گا۔ وہ نہیں خیال کرتے، مایوس ہو گئے ہیں، یا کیا ہوا ہے، یا توجہ نہیں ہے، اس کو کوئی اون ہی نہیں کرتا۔ اب میں اس دن اس کو بکپ کر رہا تھا تو میں کہا تینوں بڑا گلہ ہے نا، تینوں فلانی بہن نے بھرا نے شادی تے نہیں بلایا اپنے بچے، ہوں تو کمائی شمائی کرن لگ پائے گا، ہوں تینوں بلاؤ گے بھی بٹھان گے بھی، تیرے نال رشتہ داری بھی من جان گے، کوئی گل نہیں بچی، تینوں خیال ہونا چاہیے تو خود ذمہ دار ہے، آپ خود ذمہ دار ہیں ان باتوں کے۔ مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر انسان نامکمل ہے، ناقص ہے، اور میں تو سچی بات آپ پوچھے شرم سے زمین میں گڑ جاتا ہے کہ اسی بڑے مسلمان بنے پھرنے ہیں، وہ قرآن شریف پڑھن دی تبدیلی جاتا۔ اچھا یہ بھی سن لو، پچھلے دنوں ہی میں آکھیا سی کہ وہ میں لسٹ بنوائی ہوتی ہے جب شرک پور جاتے ہیں کہ یار چیلم کتنے کتنے ہو رہے ہیں، وہ کہنے جی ایک ٹالی والی مسجد ہے، ایک فلاں
فلانی مسجد ہے، اتنے فلانا فلانا فوت ہوا ہے، تو چلو وہاں چند ایک لوگ قرآن شریف نہیں پڑھتے. پوچھا کیوں یار قرآن شریف میں یہ شمارے پڑھتے پے نے درود شریف؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھیا ہوا. میں نے ایک بیٹھک لے کر وہاں قاری حفیظ صاحب ہماری مسجد کے قاری تھے، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہاں جو ایلڈر لوگ ہیں، جو عمر رسیدہ بندے ہیں، جو اب 55 کی عمر سے گزر گئے ہیں، ان کو آپ قرآن شریف پڑھائیں گے. دو جناب کوئی بندہ نہیں گیا، کسی نے قرآن شریف نہیں پڑھا. شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، سنگت کیا آتا ہے. اور یار تہاڈا فائدہ ہے، فری ہے، کوئی فیس شیس نہیں، کچھ نہیں. یہ ہے جناب خیال پڑھائی کا. قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا یار کس مول جاؤ گے؟ اگلے جان کم از کم اینا تے کرو، وہ قرآن شریف ناظرہ تے پڑھ لو. وہ کی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہمارے ایک ڈونر ہیں غلام جیلانی صاحب، بہت اچھے آدمی، اللہ والے ہیں، بڑے نرم دل کے آدمی ہیں. یہ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہوئے وہ رونے والے ہو جاتے ہیں، اور مجھے یہ باتیں ان کی بہت پسند ہیں. آج ان کا فون تھا، وہ ایڈمنسٹریس کوآرڈینیٹر مجھے بتا رہی کہ جنہوں نے کہا جی قرآن شریف تو ہم نے ان کو بتایا کہ قرآن کریم ناظرہ ہم اپنے اسکول میں پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے فرمایا کہ آپ حفظ کلاسز کا بھی انتظام کریں. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم حفظ کا بھی شروع کروائے دیتے ہیں. اچھا میرا اپنا ذہن ساری عمر یہ رہا ہے کہ حفظ کی نسبت قرآن شریف بات ترجمہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے. وہ ضرور پڑھائیں. بھئی آپ سارا قرآن شریف پڑھ گئے فٹافٹ فٹافٹ. وہ درس کے بچے آتے ہیں نا، وہ دغا روڑا کیے جاتے ہیں. وہ جی 100 قرآن شریف پڑھیا گیا جی. وہ یار کنے عرصے پڑھیا ہے کہ کنے منڈیاں نے پڑھیا ہے. چلو کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہی بچے دغا روڑا نہ کر دیں. چلو بھئی بات یہ ہے کہ آپ پیرس کے بازاروں سے گزر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے لیفٹ رائٹ کیا دیکھا ہے. آپ قرآن شریف سارا پڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس قرآن شریف میں کیا لکھا ہے. سچی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. ایسا قرآن شریف پڑھنا ہمارے ایمان یا ہمارے مسلک کے مطابق کار ثواب ہے. ثواب تو ہے، لیکن آپ پورا ثواب حاصل کریں. سارا قرآن شریف پڑھنے کے بجائے ایک سطر پڑھ لیں، 4 سطریں پڑھ لیں، ایک پیرا پڑھ لیں، ایک سورت پڑھ لیں. اور یار جس کا آپ کو پتہ ہو اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے. یاد رکھیں قرآن کریم وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی سسٹم ہے. قرآن شریف ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے شرک پور میں 10 لڑکے ہیں جن کے ایک قاری صاحب استاد تھے، انہوں نے 10 بچوں کو حفظ کرایا. 10 کے 10 حافظ بھول چکے ہیں، قرآن شریف بھول چکے ہیں. اب کبھی الٹ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں پڑھا. 10 کے 10 شرابی ہیں، 10 کے 10 ہی زانی ہیں،
10 के 10 ही परले दर्जे के बदमाश और उचक्के हैं, आप क्या करेंगे? और 10 के 10 ही मेरा ख्याल है जिंदा हैं अभी। अगर मुझे वो माफ़ कर दें तो मैं मतलब है माजरत कर लूँगा उनसे। लेकिन ये बात और भी है, 2-4 हजरात फौत हो गए हुए हैं, आपसे कुरान थे, अपनी जिंदगी में भूल गए, कभी उठा के नहीं देखा। एक साहब तो अल्लाह अल्लाह ही थे, कंजर खाना भी, शराब खाना भी, और दूसरे ऐसे ही थे, हाफिज कहलवाया भी, हाफिज फलाना, हाफिज फलाना। और भाई ऐसे हाफिज का क्या फ़ायदा है? ये हाजी साहब अलहाज 2 दफ़ा हज कर रहे हैं, अलहाज। भाई आप हाजी साहब हैं, मजाक की बात है कि उन्हें कहा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ है? उन्हें कहा जी हाजी फजल दी। उनका ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ है? उन्हें कहा जी मेरा नाम नमाजी अब्दुल रज़ाक। उन्हें कहा जी हाजी तो सुने हैं, नमाजी नहीं कभी सुने। उन्हें कहा जी कितने हज किए ने? मैं 2 3 4 किए। उन्हें कहा तुसी सारी उम्र 2 3 4 किए ते मैं रोज़ 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ते हज ते आखिरी जाके 5वें नंबर ते, नमाज ते दूसरे नंबर ते। मैं रुकन इस्लाम का जड़ा वो दिन 5 बारी अदा करना, मैं नमाजी नहीं कहलवा सकता। हाजी साहब शर्मिंदे हो गए। माइयां शरकपुर आउंदियां ने, वो खुशामद करने वास्ते ये कहंदियां ने अल्लाह तेनू हज कराए, अल्लाह तेनू हज कराए, ऐ मेरा काम कर दे, ऐ मेरा काम करवा दे। मैं हसना, मैं ना किसी ले कह भी देना, दोस्त अहबाब या लोग जो सारे बैठे हैं, इस माई नू नहीं पता कि मैं एड़ा 40 हाजी है ना, ये बनन का मैनू कोई शौक नहीं कि अज तो इंज का होना चाहिए। ये अज जड़ा असी करके आने ये तो बस अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह ताला सानू नेकी दी हिदायत दे कि सारे सिलसिले ठीक करे। मैं अक्सर आना कि असल बंदे अपने आप को ठीक करना है, बाकी सारी दुनिया पे ठीक हो जाए। आज हमारे हमसाया पड़ोसी हमारे सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो कहने लगे मूंगा साहब मेरी एक गुजारिश है। मैं क्या फरमाओ? थोड़ा तो असी आम कहना भी हुक्म समझने। उन्हें कहा तुसी बस प्रैक्टिस वालों अगे भी वो हाथ खिंच लिया, हुण बिल्कुल ही खिंच लो, तुसी प्रैक्टिस छड़ दिओ, तुसी तमाम तर तवज्जो अपनी हैल्प वल कर लो, अपनी NGO चलाओ कि सारा कुछ उधर ही ला। मैं क्या मैं अगे ही ये कर रहा नहीं होर ज़्यादा। तो ये हैल्प का जोड़ा सिस्टम है मेरे कह लगे नाकस ख्याल के मुताबिक तुहानू ये जोड़ा तुसी करते पे हो तुहाडी बख्शिश वास्ते अल्लाह के हजूर ए काफ़ी है जो कुछ है करते पे हो कि तालीम कर रहा हो, हेल्थ कर रहा हो, प्रोफैशनल हुनरमंदी कर रहा हो, बच्चियां पैरों पर खिला रहा हो, इन्हों तालीम के अलावा तरबियत भी सिखा रहा हो और ये और वो वगैरह वगैरह। मैं क्या मियाँ साहब अल्लाह तुहाडी ज़ुबान मुबारक करे, मेरे जे गुनाहगार बंदे वास्ते एडी वड्डी खुशखबरी। मैं तो सिर्फ ये कहना जानना कि अल्लाह ताला मेरे ये जड़ियाँ मैं गुजारिशात करना वीडियो बनाना
صاحب بھی اگر ساری خلقت چوں جنہوں میں مخاطب کرنا، میں کسے لے الٹیاں سیدھیاں سخت گلاں بھی کر جانا، تو میں انہوں کو معذرت بھی کرنا، کہ معافی بھی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مینوں معاف کرے، میں تو گناہ گار بندہ ہاں، میں کون ہاں لوگوں کو سمجھان والا۔ کسی ویلے جوش چاہ کے عادت پئی عدالت بہن دی، اینی دیر 35 سال عدالت بیٹھے ہیں، تو عدالت بیٹھے ہویا پیڑیاں چنگیاں بندیاں نوں سمجھا دیا ہوا کہ اس لیے کبھی کبھی طبیعت میں تیزی بھی آ جاتی، یا لوگ بہت ہی خراب ہوتے ہیں وہاں کھڑے، تو تیری ایسی تیسی تو اینی واری تینوں چھڑ دیتا ہے فلانے نے تو پھر بھی بدماش تو بھاگا تیری کرنے، اور کبھی سستی سستی بھی ہو جاتی، تو میں بعد میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں کوئی ذاتی دشمنی یا ذاتی غصے یا رنجش کی وجہ سے نہیں کر رہا، میں تو اس بندے کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کام میں نہ میں کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہوں، نہ کسی کا اس لیے لحاظ کرتا ہوں کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، لہذا اس کو میں کچھ نہ کہوں، نہیں، بلکہ وہاں تو میں ضرور بآواز بلند کہتا ہوں کہ پڑھ لائے گی فلانے، یہ غارت آتی ہے نا جیل سے، تو وہ پہلے بند کرتے ہیں حوالات میں، وہاں سے پھر جس عدالت میں جانا ہوتا ہے نا ہتھکڑیاں لگا کے، تو پولیس والے ملزمان کو پیش کرتے ہیں، پھر وہ مجسٹریٹ صاحب یا اے سی صاحب پوچھتے ہیں کہ جی تھوڑا نام کی ہے، کنی دیر تو اندر ہو، تو کس وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میری ہمیشہ عادت رہی تھرو آؤٹ کہ جتنی گارد آئے گی جو میری کوٹ کے ہیں نا، وہ سارے بندے ایک دم اکٹھے ہتھکڑیاں لگا کے تو آنا ہے، جنہوں نے میرے پیش ہونا ہے، تو وہ آتے ہیں، تو میں وہ ساروں کو 1 بائی 1 گزارتا تھا عدالت میں اپنے سامنے، مجھے نہیں پتا قانون کیا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ ہر بندے کو نا میں دیکھنا ضرور ہے، میں بعض ایک بندے بدماشوں کی عادت ہوتی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا اور سختی سے دیکھنا اور آنکھ نہ جھپکنا اور بدماشی کرنا، گھور کے دیکھنا، غرانا، یہ آنکھوں کا بھی بڑا اللہ کا سسٹم ہے کہ آپ کو آنکھوں جو ہیں یہ آپ کے دماغ کی چگلی کھاتی ہیں، یہ آپ کے دماغ کی بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں، کنڈیشن جو ہے نا اس کا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں لوگ جو ہیں جب غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں اور طرح ہوتی ہیں، جب پیار میں ہوتے ہیں تو آنکھیں اور طرح ہوتی ہیں، اگر آنکھیں ویسے بھی ہوتے ہیں مخمور نگاہیں کہ یہ مخمور ہیں، یہ تو جناب خمار ہے، ان میں نشہ ہے، تو بدماشی میں قدرتی بات ہے، یہ ہمارا پلازا جس میں بیٹھا ہوں یہ حجویری کمپلیکس ہے، تو اس میں ہمارا ایک بندہ یہ گیٹ پہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے، تو آج کل ایک بندہ بیٹھا ہے